بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزکیہ بالقرآن پروگرام میں آج ہم العابدون والعابدات کی صفت کا مطالعہ کریں گے۔ یہ بھی ان صفات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت دونوں کے لیے بولی ہیں، لیکن الگ الگ مقامات پہ اکٹھی نہیں آئی ہیں۔ سورہ توبہ میں عابدون آئی ہے اور التحریم میں العابدات آئی ہے۔ یہ ازواج مطہرات کے ریفرنس میں آئی ہے اور یہ عام مومنین کے حوالے سے۔ عابد جو ہے یہ عبادت سے نکلا ہے، اور عبادت کے معنی بہت دلچسپ ہیں۔ عبادت ہماری اردو میں تو نماز روزہ کرنے کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کا مطلب ہے غلام ہونا اور بندہ ہونا اور ورشپر ہونا، یعنی عبادت کرنے والا ہونا۔ یہ سارے معنی اس کے اندر ہیں۔ اور لیکن جو اصل اس کا مفہوم ہے وہ رشتہ ہے جو کہہ لیجئے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان پیدا ہوتا ہے، جب خالق مقدس ہستی ہو، بے عیب ہستی ہو، غیر محتاج ہستی ہو، اس کے ہاں کوئی خرابی نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو۔ جیسے ہی کسی ذات کا، کسی مخلوق کا خالق ایسا ہو تو اس کے ساتھ لازمی طور پر بندگی وجود میں آ جاتی ہے۔ اپنی حقیقت میں بندگی صرف تخلیق سے ہو جاتی ہے، صرف تخلیق سے۔ مثلا ایک پینٹر جب پینٹنگ بناتا ہے تو وہ اس کی مخلوق ہوتی ہے، وہ چاہے تو اسے پھاڑ دے، چاہے تو آگ میں جلا کر راکھ کر دے، چاہے تو اپنی دیوار پر اس کو آویزاں کر لے، چاہے تو مارکیٹ میں جا کر بیچ دے، چاہے تو اس کو سینے سے لگائے پھرے۔ اب وہ اس کا حق رکھتا ہے۔ میں اس کی پینٹنگ کو نہ جلا سکتا ہوں، نہ پھاڑ سکتا ہوں، نہ بیچ سکتا ہوں۔ اگر میں ایسا کروں گا تو میرے خلاف کاپی رائٹس کا مقدمہ قائم کر دے گا۔ تو ٹھیک یہی معاملہ خدا کا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اس کی مخلوق ہیں۔ جس طرح پینٹر کی پینٹنگ، اسی طرح خدا کی ہم مخلوق ہیں۔ کسی اور کو حق مارنے کا اس میں اجازت نہیں ہے۔ شرک آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ دراصل جب خدا میرا خالق ہے تو کوئی اور کہے جی میں خالق ہوں، تو کوئی اور اٹھا کر مجھے اپنی بندگی پر لگائے، تو کوئی اور اٹھا کر مجھے جلانا چاہے، تو کوئی اور اٹھا کر اس پینٹنگ کو اپنی دیوار پہ آویزاں کرنا چاہے، تو اصل خالق آ جائے گا کہ یہ میری چیز ہے، تم اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ عابدون جو ہے یہ اس حقیقی خدا کے ساتھ اس چیز کا تعلق ہے کہ خدا مجھے کہاں رکھتا ہے، دیوار پہ آویزاں کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، بیچ دیتا ہے یا نہیں بیچتا ہے۔ میں ہر صورت میں اپنے مالک کی رضا پر راضی ہوں، ہر صورت میں۔ یہی بندگی ہے، یہی عاجز بن کے رہنا ہی بندگی ہے، یہی چھوٹا بن کے رہنا ہی زندگی ہے۔ میں اسے کوئی تقاضا نہیں کر سکتا، تو کیونکہ اس نے مجھے بنایا ہے، جہاں چاہے رکھ دے۔ تو یہ جو رشتہ ہے بنانے، خالق ہونے کا، آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بندگی کا تقاضا ہے وہ خالق ہونے کی وجہ سے۔ اور بندگی، اب جو رشتہ پینٹر کا پینٹنگ کے ساتھ ہے، تو پینٹنگ اپنے اس رشتے میں اپنے پینٹر کی عبد ہوتی ہے، یعنی اس کی نیچر، رشتے کی جو نیچر ہے وہ خالق اور مخلوق کا جو رشتہ ہے وہ والا ہے۔ جس طرح ایک آرٹسٹ، مثلا ایک شاعر ایک نظم کہتا ہے، تو اقبال کی ایک نظم اقبال کی ہے، وہ چاہے تو اسے اپنے دیوان میں لکھ دیتے، چاہے تو نکال دیتے ہیں، بس اس کا اختیار ہے۔ میں کہوں کہ بانگ درا میں سے یہ نظم نکال دی جائے تو مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ تعلق، یہ حیثیت میری اور آپ کی تمام مخلوقات کی خدا کے مقابلے میں ہے۔ اقبال کی ایک نظم پرندے کی فریاد بانگ درا میں جو ہے، اس کا جو تعلق اقبال کے ساتھ ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر میرا آپ کا خدا کے ساتھ ہے۔ اس رشتے کو تسلیم کرنا، اس حیثیت کو تسلیم کرنا، یہ عبد ہونا ہے۔ تو میری اور آپ کی بندگی کا مطلب اپنی اس حیثیت کو تسلیم کرنا ہے۔ جو اپنی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا وہ تکبر میں آ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے عجیب و غریب
یہ جوڑ جوڑا ہوا ہے کہ عبادت اور تکبر کو اکٹھا کیا ہے متضاد رویوں کی معنی میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بندگی کی حیثیت سے اٹھنا چاہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں خالق ہوں، مخلوق نہیں ہوں، یا میں خالق کے برابر ہوں، میں اس کی بندگی کیوں کروں؟ تو اس رشتے کو سمجھنا چاہیے۔ یہ رشتہ بڑا انوکھا سا ہے۔ کیوں؟ ہم اس رشتے کی کچھ ہلکی پھلکی شکلیں جانتے ہیں۔ مثلا اقبال کی پوئم پرندے کی فریاد اگر شعور والی ہو، بول سکتی ہو، اور وہ اقبال سے کہے کہ نہیں آپ مجھے 50 نمبر پہ رکھا ہوا ہے آپ نے بھانگ درا میں، مجھے آپ نے پہلے نمبر پہ رکھنا ہے، تو اب یہ کیا کر رہی ہے؟ اقبال سے سرکشی کر رہی ہے، اقبال کے مقابلے میں آنا چاہ رہی ہے۔ تو یہ وہ رویے ہیں جس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ مثال بہت اچھی نہیں ہے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے میرے پاس اس سے اچھی کوئی مثال بھی نہیں ہے۔ اکثر لوگ باپ اور بیٹے کی مثال دیتے ہیں، لیکن باپ اور بیٹے میں اصل میں خالق خدا ہوتا ہے، اس لیے وہ صحیح مثال نہیں بنتی۔ لیکن بہرحال عابدون اس رشتے کا نام ہے، اس رشتے کو نبھانے کا نام ہے کہ میں خدا کی مخلوق ہوں اور میرا اختیار اس کی مرضی کے تحت ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے یہ پہلا تو جبر ہے۔ جیسے ہی خدا نے یا اقبال نے اپنی پرندے کی فریاد پوئم لکھی تو اس پوئم کا مقدر ہے کہ اقبال کے ہاتھوں لکھی گئی ہے، غالب کے ہاتھوں نہیں لکھی گئی۔ اب یہ پہلا حصہ جبر کا ہے۔ خالق نے جیسے ہی مخلوق تیار کی تو جبر وجود میں آ گیا، یعنی اس میں ہم اختیار نہیں رکھتے کہ وجود میں آئے یا نہ آئے، ٹھیک ہے؟ خالق نے ہمیں وجود کر دیا۔ تو خالق اور مخلوق کا یہ رشتہ جو ہے یہ جبری رشتہ ہے، یعنی جیسے میرا اور میرے باپ کا رشتہ جبری رشتہ ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، وہ میرا باپ ہے۔ اس کے بعد میں سرکش بیٹا بنتا ہوں کہ اچھا بیٹا بنتا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں باپ کے مقابلے میں اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں، باپ کو حکم دینا شروع کر دیتا ہوں بجائے اس کے کہ وہ مجھے حکم دے، تو میں نے کیا کیا؟ میں نے تکبر اختیار کیا، باپ کے مقابلے میں بڑا بننے کی کوشش کی، استکبار کیا ہے کہ باپ کے مقابلے میں بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ پہلا حصہ جبری ہے، اس نے ہمارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ جیسے ہی میں اپنے باپ کے گھر پیدا ہو گیا ہوں تو میرا رشتہ ان کے ساتھ طے ہو گیا، یہ جبر ہے۔ اس کے بعد اگلا حصہ میں نے خود کرنا ہے۔ تو عابدون وہ لوگ ہیں جو اپنی اس حیثیت کو جو جبر سے وجود میں آ گیا ہے، تخلیق کے عمل سے سامنے آ گیا ہے، اس کو نبھا جاتے ہیں، وہ عابدون ہیں۔ اب اس کی دو شکلوں میں اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک خدا کے ساتھ عقیدت، محبت کے ساتھ اس کے آگے جھک جانے کی شکل ہے۔ یہ دراصل کچھ نہیں ہے سوائے علامت کے کہ ہم اس رشتے کو قائم رکھے ہوئے ہیں جو تخلیق کے عمل میں وجود میں آ گیا ہے، جو کریشن کے وقت وجود میں آ گیا ہے۔ وہ رشتہ بندگی کا رشتہ ہے، وہ مخلوق ہونے کا رشتہ ہے۔ اس کو ہم قائم رکھنے کے لیے علامتی طور پر اللہ اکبر کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ یہ اس کی علامت، اس رشتے کو قائم رکھنے کی علامت ہے۔ اس کو ہم پرستش یا عبادت کہہ دیتے ہیں۔ تو پرستش کرنا دراصل اس رشتے کے بقا کو، اس رشتے کے قائم رکھنے کا نام ہے۔ دوسری چیز اس میں اطاعت آ جاتی ہے کہ مثلاً اقبال نے اپنی پوئم کو جہاں رکھا وہ پوئم وہیں ٹک جائے تو یہ اس کی بندگی ہے، اور وہ کہنے نہیں میں نے پہلے نمبر پہ جانا ہے، تو اب یہ اطاعت نہیں ہے، اس کی بندگی نہیں ہے۔ تو بندگی پھر گویا یوں سمجھ لیجئے کہ عبادت جو ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک پرستش کا لفظ ہمارے پاس اچھا مترادف ہے، پوجا پاٹ بھی اس کا مترادف ہے، لیکن پرستش اور پوجا پاٹ پہلی چیز ہے، اور عبادت کا دوسرا حصہ اطاعت ہے۔ لیکن عبادت دراصل اس رشتے کا نام ہے جو خالق اور مخلوق کے عمل تخلیق سے وجود میں آ جاتا ہے، جس سے بھاگا نہیں جا سکتا، جس سے کوئی مفر نہیں ہے، نکل بھاگنے کی کیونکہ وہ جبر ہے، ہو گیا ہوا ہے، اس کو ہم تبدیل کر ہی نہیں سکتے۔ وہ اس کے خالق ہونے سے، ہمارے مخلوق ہونے سے بن گیا۔ تو
العابدون العابدات اس رشتے کی بقا کا نام ہے جو دو شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، ایک پوجا پاٹ یا پرستش کی شکل میں، دوسرے اطاعت کی شکل میں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ دو پہلو ہو گئے واضح طور پر۔ آگے چلتے ہیں، اب آیات کو دیکھتے ہیں اپنے طریقے کے مطابق۔ العابدون العابدات، یہ جو آیت ہے جہاں سے یہ آپ کے سامنے العابدون کی صفت بھی نظر آ رہی ہے، اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ پکڑو۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، بہترین رنگ میں اللہ کے مقابلے میں کون ہو سکتا ہے؟ کون اچھا ہے اللہ کے مقابلے میں رنگ بتانے کے اعتبار سے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، اس رشتے میں جڑے ہوئے ہیں جس کو عبد اور معبود کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کا رنگ پکڑو یعنی اللہ کی ہدایت اپناؤ۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ اصل میں دراصل جتنی بھی تہذیبیں ہیں جنہوں نے مذہب کو بگاڑا، خدا کے مذہب کو، انہوں نے ایک کلچر، ایک تہذیب کی شکل اختیار کی، اور پھر اس میں اس کو رنگ روپ کے لفاظ میں ہم بیان کر دیتے ہیں۔ تو قرآن نے بھی اسی لفظ کو اٹھایا ہے۔ اگر آپ یہود نصارہ کو دیکھیں، خاص طور سے نصارہ کو، تو بیپٹائز کرتے ہیں، ایک پانی چھڑکتے ہیں یا پانی سے نہلا دیتے ہیں یا پانی اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی آپ ہمارے رنگ میں رنگ جائیں، آپ ہمارے پیٹرن پہ آ جائیں، تو بیپٹائز کرتے ہیں پاک کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، رنگ جو میں دوں وہ چڑھانا ہے، جو پادری صاحب دیں، جو مولوی صاحب دیں، جو پڑھوت صاحب دیں یا پنڈت صاحب دیں یا بخشو صاحب دیں، وہ رنگ نہیں چڑھانا ہے۔ جو رنگ میں دے رہا ہوں وہ رنگ اپنانا ہے۔ تو گویا یہاں پر خدا کی ہدایت کو قبول کرنے کا نام عابدون ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو عابدون کا مطلب ہے خدا کے رنگ کو اختیار کر لینا۔ اس نے مجھے کہا دیوار پہ چپکانی ہے، میں نے یہ تصویر، تو میں چپک گیا۔ اس نے کہا کہ اقبال کی بانگ درا میں 50 نمبر پہ آنا ہے، تو 50 نمبر پہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ تم نے غریب رہنا ہے، میں غریب رہ گیا۔ اس نے کہا تم نے امیر رہنا ہے، تو میں امیر ہو گیا۔ اس نے کہنا کہ تم نے مجھے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، تو میں پڑھنے لگ گیا۔ یہ صبغۃ اللہ ہے۔ اس کو جس نے اختیار کر لیا، خدا نے ایک اسکیم بنائی ہے کائنات میں اس میں فٹ بیٹھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، یہی صبغۃ اللہ ہے، یہی عابدون ہونا ہے۔ اس نے اسکیم بنائی ہے، اس نے کہا ہے کہ میں نے معیشت بانٹ دی ہے، کسی کو غریب، کسی کو امیر، کسی کو کیسا، کسی کو کیسا، اور میں اس میں پیدا کر دیا گیا ہوں۔ اب میں اس میں کہوں جی میں نہیں، میں یہ پوزیشن اچھی نہیں میرے لیے، میں تو امیر بننا چاہتا ہوں، یا میں غریب بننا چاہتا ہوں، یا میں بڑی شاعر بننا چاہتا ہوں، میں اقبال بننا چاہتا ہوں، میں غالب بننا چاہتا ہوں، میں آئنسٹائن بننا چاہتا ہوں۔ اللہ تم نے مجھے کیا بنا دیا؟ تو میں نے کیا کیا؟ اس عبد کے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ اسی طرح شریعت میں اللہ نے مجھے کہا کہ بھئی تم 5 وقت کی نماز پڑھو گے، تم بیوی ہو تو شوہر کی قوامیت میں رہو گی، تم باپ کی بیٹی ہو تو باپ سے وراثت میں اتنا حصہ لوگی۔ یہ سارے خدا کے رنگ ہیں، مجھے پسند نہیں آ رہے، کیونکہ میرے پاس اختیار ہے، سوچ ہے۔ تو جب پسند نہیں آ رہے تو میں اللہ کا رنگ اختیار کرنے سے انکار کر دیتا ہوں۔ تو کیا ہو گیا؟ عابد ہونے سے نکل گیا۔ تو عابد ہونا یہ ایک بہت عجیب و غریب رشتہ ہے۔ اس رشتے کو، جیسے ایک اچھا بیٹا ہر صورت میں باپ کا بیٹا بن کے رہتا ہے، ہر صورت میں باپ درست خو ہے، گفٹ کوئی انعام دیتا ہے یا نہیں دیتا، کوئی کھانے کی چیز لا کر دیتا ہے یا نہیں لا کر دیتا، وہ اپنی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ یہ بیٹا عابد بیٹا ہے، اچھا بیٹا ہے، کیونکہ اس نے اپنے رشتے کو قائم رکھا ہے۔ اور وہ باپ بھی اچھا باپ ہے، وہ باپ بھی عابد باپ ہے جس نے اپنے بیٹے کی جائز ضروریات جائز طریقے سے پوری کی ہے، محنت کی ہے، لگن سے پڑھایا ہے، جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا ہے۔ تو بچے دونوں ایک دوسرے کے جو رشتے کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنے باپ ہونے کا رشتہ، وہ اپنے بیٹے ہونے کا رشتہ، تو وہ اصل میں عابد بن کر رہ رہے ہیں۔ تو خدا کے ساتھ ہماری یہ بندگی کہ وہ خدا ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اس رشتے کو نبھانا یہ عبادت ہے۔ اب دیکھیے، میں نے یہ کہا تھا کہ عبادت کا تعلق اس کے خدا کے معبود ہونا اور ہمارا عبد ہونا ایک رشتے پر جڑا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم،
اے لوگو اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، کہیں اور نہیں جانا ہے۔ یہ بڑا ظلم ہو جائے گا کہ تم ایسی ذات کی بندگی کرو جسے تمہیں بنایا نہیں ہے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ جیسے میں نے پہلے کاپی رائٹ کے لفظ سے آگاہ کیا کہ پرندے کی فریاد اقبال کی پوئم ہے، کوئی اور لینا چاہے گا تو ناجائز کام ہے، کاپی رائٹ کا مسئلہ ہو گیا۔ تو خدا کی مخلوق کوئی اور خالق بننا چاہے اس کا تو یہ ناجائز ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ بندگی کا حق قائم ہی خدا کے ساتھ ہوتا ہے، خالق کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایک بیوقوف آدمی ہے جو خالق نہ غیر خالق کی بندگی کر رہا ہو تو یہ بیوقوفی ہے، جہالت ہے، یہ اللہ کا حق چھین کر دوسرے کو دینا ہے۔ تو حق قائم ہی خدا کا اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا بھی والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کا بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا بھی خالق ہوں، تم سے پہلوں کا بھی خالق ہوں، اس لیے اپنے اس رب کی بندگی کرو جس سے تمہیں بنایا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کارنامے نہیں بتائے ہیں، بتایا کہ میں رب بننے کا تمہارا رب کیسے بنا ہوں، میں نے تمہیں تخلیق کیا، یہ سارا کچھ میں نے تخلیق کیا ہے، اور یہ سارا کچھ میں نے ایک پلان کے تحت بنایا ہے جس میں تم رہ رہے ہو، کھا پی رہے ہو، تو میری ربوبیت پوری طرح سے اس میں ظاہر ہو رہی ہے۔ رب مالک کو کہتے ہیں، اور یہ وہ مالک ہوتا ہے جو نورش بھی کر رہا ہوتا ہے، پروویژن بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے لوگو اپنے اس رب کی بندگی کرنی ہے جو تمہارا حقیقی رب ہے، جس سے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ تو اقبال کی پوئم ہو تم جس کا خالق اقبال ہے، اور خدا کی مخلوق ہو تم جس کا خالق خدا ہے۔ تو اب یہ مخلوق کہتی ہے میں خدا کی مخلوق نہیں بننا چاہتی، تو یہ اصل میں حقیقت کا انکار ہے۔ تو عابدون دراصل عبدو عابدون کی طرف اشارہ ہے، تو عابدون اصل میں اس رشتے کو نبھا جانے والے کا نام ہے۔ میں پہلے بھی ایک کسی پروگرام میں آپ کے عرض کر چکا ہوں اور اکثر کہتا رہتا ہوں کہ دین نام ہی اس رشتے کا ہے۔ تو 3 رشتے ہیں جن کو نبھانے کا نام دین ہے۔ خالق کے ساتھ ہمارا رشتہ، ماں باپ کے ساتھ ہمارا رشتہ، اور تمام انسانیت کے ساتھ ہمارا رشتہ۔ یہ 3 رشتے ہیں، ان کو نبھاتے جائیں تو دین قائم ہے۔ تو خدا کے ساتھ رشتہ یہ عابد ہونے کا نام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہماری حقیقت اس آیت میں بتائی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس آیت کو ہم اردو والے جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شاید اللہ نے ہمیں اللہ اللہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جن و انس کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ میرے بندے بن کر رہیں۔ وما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا کہ میرے لیے کما کر لائیں۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں، نہیں۔ تو خلقت یہاں بھی وہی لفظ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو جو خالق جب کوئی چیز تخلیق کرتا ہے تو وہ کیا تخلیق کرتا ہے؟ مخلوق، اور مخلوق کیا ہے؟ یعبدون، وہ عابد ہیں، وہ اس کے اس رشتے میں جڑے ہوئے ہیں جو اس کی اصل رشتہ ہے۔ تو جو آدمی کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں، تو وہ اصل میں اپنے رشتے کا انکار کر رہا ہے، اپنی اصل کا انکار کر رہا ہے، اپنی حقیقت کا انکار کر رہا ہے۔ تو جو آدمی کہتا ہے کہ میں خدا کا بندہ نہیں ہوں، وہ اصل حقیقت کا انکار کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم میرے بندے ہو، اس سے بھاگ کر کیسے جاؤ گے؟ میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم میرے لیے کھانا لاؤ، میں نے اپنی کوئی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ڈالی ہے، صرف یہ حیثیت تمہیں دی ہے کہ تم میرے بندے ہو، اور بندے بن کر اس رشتے کو نبھانا ہے، تم نے اس تعلق کو قائم رکھنا ہے۔ اور آگے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ جب یہ خدا کی بندگی کرنی ہے تو یہ ادھر ادھر منہ مارتے ہوئے نہیں کرنی ہے، مخلصین لہ الدین، خالص۔ یہ مطالبہ پوری طرح سے میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس مخلصین لہ الدین کے اوپر کتابیں لکھی جا سکتی، تب بھی یہ گرفت میں نہیں آتا۔ اس میں یکسوئی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ لفظ بولتے ہیں حنیف کا، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور اس میں یہ پہلو بھی موجود ہے کہ جیسے میں باپ کی خدمت دل سے کر رہا ہوں، تو مخلصین لہ الدین کا مطلب یہ بھی ہے۔
اس کے اندر یہ بھی ہے کہ پورے سب خداؤں، سب تصورات کا انکار کر کے صرف اللہ کا بندہ بن کر رہنا، یہ اس کے اندر بھی پہلو ہیں۔ تو یہ بہت جامع سے مطالبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پورے دین، پورے اطاعت کو، پورے تصور کو پورے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، یہ عابد ہونے کا مطالبہ ہے۔ تو عابد دراصل، میں مشکل بات کر رہا ہوں لیکن بہرحال اس کو جو سمجھ جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے، اور جو نہیں سمجھے اس پر غور کرتے رہیں کہ دراصل عبادت رشتہ ہے، رشتہ۔ بس میرے پاس اس سے اچھا لفظ کوئی نہیں ہے کہ میں اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ تخلیق سے وجود میں آنے والا رشتہ ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان میں ہے، جو رب اور بندے کے درمیان میں ہے۔ یہ بڑا ہی نازک رشتہ ہے اور بڑا ہی مضبوط رشتہ ہے۔ اس کو اخلاص کے ساتھ، پورے یکسوئی کے ساتھ، باقی سب تصورات اس میں سے منہا ہونے چاہیے، لالچ، حرص، تمنا، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، یہ سب کچھ نکل جائے تو پھر مخلصین لہ الدین ہے۔ تو اطاعت کو، بندگی کو، خدا کے ساتھ تعلق کو خالص رکھتے ہوئے، کہ مثال کے طور پر میرا دل تو کسی اور کی طرف چاہ رہا تھا لیکن مجبوری ہے، مخلصین لہ الدین نہیں رہا۔ بندگی تو کر رہا ہوں لیکن ظاہری طور پر دل آمادہ نہیں ہے، تو مخلصین نہیں رہا پوری طرح سے۔ اگرچہ ظاہری یہاں ایک اچھا موقع پیدا ہو گیا ہے، بندگی میں جو ظاہری چیزیں ہیں وہ بھی مطلوب ہیں، اور جو داخلی چیزیں ہیں وہ بھی مطلوب ہیں، یعنی دل کا خشوع بھی مطلوب ہے، ظاہر کا خشوع بھی مطلوب ہے، لیکن فراڈ، دھوکہ، بے ایمانی، ریاکاری یہ مطلوب نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جب نکل جاتی ہیں تو مخلصین لہ الدین ہو جاتا ہے۔ اس لیے آگے فرما دیا حنفاء، اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ بالکل یکسو ہو جاؤ، باقی سب فریب ہے، خدا کی بندگی اصل چیز ہے، اس کے اوپر قائم رہو، اس کو ہی نبھاؤ، اسی کے اندر رہو، ساری زندگی میں جو کمانا ہے وہ اسی دائرے میں رہتے ہوئے کمانا ہے۔ تو گویا آپ نے ایک کھونٹ لگا دیا ہے، اس کے ساتھ اپنے رسی باندھ دی ہے، اب جہاں جہاں یہ رسی جانے دے گی بس وہیں جانا ہے، اس سے آگے نہیں نکلنا، ورنہ مخلصین لہ الدین نہیں رہیں گے۔ ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ۔ دیکھو یہاں بھی رب کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ جو آدمی خالق ہے، جو ذات خالق ہے، وہ مالک بھی ہے، رب بھی ہے۔ تو بے شک اللہ وہ ہے کہ جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے، فاعبدوہ، اس کے بندے بن کر رہو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی صحیح بات ہے، یہی سیدھا صحیح رویہ ہے۔ صراط اور سبیل قرآن مجید میں دو معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں، ایک راستہ جو ہم چل کے جاتے ہیں جس کو ہدایت کہہ سکتے ہیں، تو ایک اس کے معنی ہدایت کے ہوتے ہیں، اور ایک اس کے معنی روش کے ہوتے ہیں، رویے کے ہوتے ہیں۔ تو مثلا بندگی والا رویہ صراط مستقیم ہے، غیر بندگی والا راستہ ٹیڑھا راستہ ہے۔ تو صراط اسی کی بندگی کرو کیونکہ یہی صحیح رویہ ہے، اس کے سوا کوئی رویہ صحیح نہیں ہے۔ اور فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بھئی یہی ماننے، یہی چلنے کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ان دونوں معنی میں ھذا صراط مستقیم، بندے بننا یہی صحیح روش ہے اور یہی ہدایت ہے۔ تو اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ جو تمہارا رب بھی ہے، میرا رب بھی ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ عابدون اور عابدات ہیں کہ جو اس بندگی پر قائم رہتے ہیں۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، یہاں پیچھے ابراہیم، اسماعیل، بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، اور اس میں پھر حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا ذکر کے بعد فرمایا کہ یہ کون لوگ تھے، یہ ائمتاً، یہ لیڈرز تھے، گائیڈ تھے، لوگوں کو ہدایت دینے والے تھے، یہدون بامرنا، ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ہم نے ان کی طرف وحی کی تھی، فعل الخیرات، کہ وہ نیکی کے کام کریں، وَإِقَامَ الصَّلَاۃ، اور نماز پڑھیں، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ دیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہمارے بندے تھے۔ نہ وہ دیوتا بنے، نہ وہ اس صراط مستقیم سے انحراف کرنے والے ہوئے، نہ وہ اس صحیح روش کو چھوڑنے والے بنے۔ اتنی بلند مقام دیا لیکن پھر بھی بندے رہے،
انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا، بندگی نہیں چھوڑی. تو بندگی غلامی خدا کی، خدا کے غلامی ایک دوسرا تصور دے دیتی، اس لیے میں کم لفظ استعمال کرتا ہوں. یہ بندگی کا لفظ پھر بھی ٹھیک ہے. تو بندگی خدا کی یہ مطلوب ہے، اس کو قائم رکھنا ہے. اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اور فرشتوں کا ذکر ہے. اس میں 2 محل میں یہ آیت آئی ہے اس طرح کے جملے، وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو خدا کی عبادت سے عار محسوس کرے گا، اپنی توہین محسوس کرے گا. دیکھیے، نماز پڑھنا کوئی عار نہیں ہے، روزہ رکھنا کوئی عار نہیں ہے، لیکن جو شخص خدا کی بندگی میں نہیں رہنا چاہتا اس کے لیے عار ہو جاتی ہے. عار کا مطلب بے عزتی، توہین. یعنی ایسی چیز اب میرے ساتھ نسبت ہو، مثلاً کوئی مجھے روٹی کے لیے بھاگتا ہوا دیکھ لے شادی کے موقع پر، تو یہ میرے لیے عار کی بات ہوگی کہ یہ بھی عام لوگوں کی طرح بیوقوف سا ہے، لالچی ہے، حریص ہے. تو یہ عار کے کام ہوتے ہیں جس میں ہمیں لاج خراب ہو، عزت خراب ہو، ہمارا جو مقام مرتبہ ہے اس کو ٹھیس پہنچے. تو وَمَن يَسْتَنْكِفْ، جو عار محسوس کرتا ہے عبادت ہی، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ان سب کو یہ سب اللہ کی طرف عنقریب اکٹھے ہوں گے. تو جو آدمی اقبال کی پوئم اس کو کہے کہ بھئی علامہ صاحب آپ نے تخلیق تو مجھے کر لیا ہے لیکن اب میری بات مانیں، چھوڑیں، آپ کو کیا پتہ ہے، تو یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ عار محسوس کر رہی ہے کہ اقبال نے اسے 50ویں نمبر پہ رکھا ہے. تو یہ عار محسوس کر رہی ہے. خدا نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی کی جگہ پہ رکھا ہے. جو سورہ ذاریات کی ہم نے آیت پڑھی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تو اس نے ہمیں بندگی کی جگہ پہ رکھا ہے. اس بندگی کی جگہ پہ رہنا ہی ہماری حقیقت کی پوزیشن ہے، وہی ہمارا حق ہے، اسی کو ہم نے مخلصین کی طرح اپنانا ہے. تو خدا کی بندگی سے نکلنا بالکل ایسے ہی ہے کہ میرے والد صاحب اگر میرے دوستوں کے سامنے مجھے ڈانٹیں تو میرے اندر ایک ری ایکشن پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر میں ان کو اپنا باپ تصور کر کے بیٹھوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مجھے پتہ ہے سارے باپ ڈانٹتے ہیں، تو یہ میرے لیے کوئی عار نہیں ہوگی. وہ ہو سکتا ہے کہ مجھے گالی بھی دے دیں، تب بھی میرے لیے عار نہیں ہوگی، کیونکہ باپ کا رشتہ ہے، باپ بڑا ہوتا ہے، باپ ایسا ہی کرتا ہے. تو یہ جب میں باپ کے بیٹا بن کر سوچوں گا باپ کی گالی دینے کو دوستوں کے سامنے، تو مجھے کوئی عار محسوس نہیں ہوگی. لیکن میں اگر ان کو ایک بوڑھے کے طور پر لے رہا ہوں، عام انسان کے طور پر، اور اس نے مجھے گالی دی ہے، تو پھر مجھے عار محسوس ہوگی. تو خدا جب ہمیں ایک پوزیشن میں رکھتا ہے تو اس میں کوئی عار نہیں ہے، وہی حقیقت پسندانہ بات ہے. تو خدا کی جو اس رشتے کو سمجھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ رب اور مخلوق کا ہے، خالق اور مخلوق کا ہے، اور وہ خالق ایسا ہے جو مقدس ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. وہ اقبال کی طرح نہیں ہے کہ کمزور ہے، اس کو خود چیزوں کی ضرورت ہے، اس کو اپنی نظم کی ضرورت ہے کہ کتاب میں چھپے اور اس کے لیے روزی کا سامان کرے، لیکن اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں جو رشتہ ہے وہ اور بھی عجیب و غریب قسم کے خدا کے تقدس کی وجہ سے سر جھکانے تک مجبور کر دیتا ہے. یہ بشارت ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھا تھا کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ یہ سرزمین میرے نیک بندوں کو حاصل ہوگی. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، لیکن یہ بات پہنچانی ہے میرے عبد اور معبود کے رشتے میں جڑے رہنے والوں کے لیے. تو ہم خدا کے عابد بندے ہیں جن کا اصل کمال یہ ہے کہ جیسے باپ کے مقابلے میں بیٹا ہونے کا حق ادا کر دے تو وہ بہترین بیٹا ہے. ماں کے مقابلے میں بیٹا اپنا حق ادا کر دے ماں کا درجہ دیتے ہوئے، اسی طرح خدا کے مقابلے میں خدا کو خدا کا درجہ دیتا ہوا جو آدمی نکل گیا وہ عابد ہے. اور عابد کے دل میں مخلصین لہ الدین کی وجہ سے محبت ہے،
اپنائیت ہے، اس کی صحیح حیثیت کو پہچاننا ہے۔ جس طرح باپ کی شفقتوں کو ہم پہچانتے ہیں، اسی طرح خدا کی شفقتوں اور رحمتوں کو اور اس کی تخلیق اور اس کے جو کچھ اس نے ہمارے لیے بنایا ہے، جس کا ہلکا سا ذکر ایک آیت میں ہوا کہ میں نے زمین آسمان بنائے اور تمہارے لیے چارہ اور تمہارے یہ بنایا، یہ سارا کچھ اس نے ہمارے لیے بنایا ہے، اور اس کے تشکر کے طور پر ہم اس کے بندے بنتے ہیں۔ تو یہ عابدون اور عابدات کی صفت تھی۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔